دے توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، اپنے اپنے گھروں سے سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل پاک میں نے قرآن مقدس کی دو مقدس جگہوں سے مخصوص آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر کے اسی کو موضوع سخن بنایا ہے، سرمایہ سخن بنایا ہے۔ اسی کی روشنی میں ہم اپنے پاک پروردگار عالم کا پیغام اپنے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کی زبانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اس کی مرضی ہے وہی الفاظ زبان سے صادر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ماظم الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اور جو میں نے اشعار پڑھے ہیں، ان اشعار کو سرمایہ سخن میں رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ 25 دسمبر کو نصرانی مذہب کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں، مگر پیدائش کی خوشی منانا بے شک صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ بہت محبت کے ساتھ سنیں تو آپ کو قرآن کی ایک آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن مجید کی بعض آیت کریمہ بعض دوسری آیت کریموں کا خلاصہ ہوتی ہیں، اور یہ تفسیر کے نام سے بہت مستند ہے کہ اللہ اپنے کلام کی خود تشریح کرے، اس سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ اس لیے تمام تفاسیر میں سب سے معتبر یہی ہوتی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی آیت کریمہ کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے۔ بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے تعلق سے میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ سورہ مریم کو دیکھیں، آیت کریمہ نمبر 16 سے لے کر 33 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش پر سلام بھیجا، تو اس سے یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منانا جائز ہے، لیکن ہم نصرانیوں عیسائیوں کے جشن میں شریک ہونے کو حرام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی اس مذہبی تقریب میں شریک ہونا حرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو جشن منانے کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے رسول بن کر پیدا ہوئے، اور وہ جو جشن مناتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو آج بیٹا پیدا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو بیٹا پیدا ہوا اور نہ وہ خود پیدا کیا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ۔ تو جب میرا رب بیٹا اور باپ ہونے سے پاک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا عقیدہ کر کے ان کی پیدائش کا جشن منانا حرام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے ان کی تقریبات میں ہم نہیں جاتے، ان کے تقریبات کی نسبت سے جو ان کے معاملات ہیں ہم اس طرح نہیں کرتے۔ مثلا موم بتی اور چراغ کا جلانا اور کیک کاٹنا یہ خاص ان کے رسموں میں سے ہے، یہ خاص ان کے رسموں میں سے ہے۔ ہم لوگ بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں جائز نعمتوں کو سامنے رکھ کر اگر کسی کی پیدائش پر جشن یوم ولادت پر اگر فاتحہ پڑھیں، میلاد النبی کریں، قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ہم اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ سارے جائز طریقے جائز ہیں، لیکن ان کے طریقے اور طرز پر نہیں، اس لیے کہ ان کے طریقے اور طرز پر اللہ کے نبی نے ہم سب کو بچنے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا۔ وہ کیسے؟ پھر اب حدیث پاک کی تشریح دوسری حدیث پاک سے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے گئے تو نئے روز اور مہر جان 2 روز منایا کرتے تھے خوشی کے دن، ایک یہ تھا، اور دوسرا جب یوم عاشورہ آیا تو 10ویں محرم کو یہودیوں نے روزہ رکھا، چونکہ اس وقت ان کے مذہب میں فرض تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا تم آج کے دن روزے سے کیوں ہو؟ ان یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاریں، آج کے دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات عطا فرما کر فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو دیا اور ہم سبوں کو نجات عطا فرمائی۔ تو اس خوشی میں میرے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یاد مناتے ہوئے، چونکہ اللہ کی نعمتوں کے دنوں کی یاد مناؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کی یاد مناتے ہوئے روزہ رکھا۔ ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تم موسیٰ کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہو، تم ان کی اتباع میں کیا روزہ رکھو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی، ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی اس دن کو روزہ رکھیں گے۔ تو 10 محرم کو حضور نے خود روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ کب تک؟
جب تک رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. زور سے بولیے. اور جب رمضان کے پورے روزے مل گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. اس لیے وہ فضیلت تو رہی لیکن فرض نہ رہا. بولیے فضیلت تو رہی مگر ضروری نہ رہا. بہرحال اب صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ روزے تو یہودی رکھتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے رسول تو ہم تو آپ کے غلام ہیں، لیکن آنے والے دور میں جب لوگ روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے دن یاد آئیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا آئندہ میں تم میں رہا، آئندہ اگر میں رہا ظاہری زندگی میں تو اس کے ساتھ 9 کے روزے بھی رکھوں گا. گویا کہ اللہ کے پیارے نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، ایک دن 9 یا 11 کا روزہ لگانے کا حکم عطا فرمایا. اور اس بات کو پسند کیا کہ آئندہ اگر میں رہا تو 9 کے روزے لگا کر یہودیوں کی مخالفت کروں گا، کیونکہ وہ صرف 10 کا رہتے ہیں اور ہم 9 اور 10 دونوں کا رہیں گے. تو اس طرح مخالفت فرمائی. آپ اندازہ کریں. دوسری مخالفت غیروں سے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے پیارے نبی نے دوسری مخالفت یہ فرمائی کہ یہودی شادی شدہ حضرات اپنی بیویوں کو ایام ناپاکی میں اپنے بستروں سے نہیں بلکہ اپنے مکانات سے الگ کر کے جانوروں کے مکانات کے قریب مخصوص گھر میں رکھا کرتے تھے. ان کو اس دوران اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ یہودی مردوں کے خلوت خانے میں آئیں، ان کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، پورا وجود ناپاک سمجھا جاتا تھا. اللہ کے پیارے نبی نے اس کی مخالفت فرمائی اور فرمایا کہ ان کے ساتھ قذر ہے. قذر کا مطلب ناپاکی. ان کے ساتھ قذر ہے مگر پورے بدن میں قذر نہیں ہے، لہذا ہم ان کی مخالفت کریں گے. ہمارے یہاں مسلمان ان حالتوں میں اپنی بیویوں کو اپنے بستروں پر تو رکھیں گے لیکن مخصوص عمل نہیں کریں گے، مخصوص عمل نہیں کریں گے. اس سے پتہ چلا اللہ کے پیارے نبی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ بد مذہبوں، مشرکوں، یہود و نصارہ کی مخالفت حضور کو پسند تھی، تو لازم ہے کہ ہم حضور کی پسند کو اپنائیں اور ان کی مخالفت کریں تاکہ اسلام کا شعار، اسلام کی پہچان، اسلام جو ہے اس کی پہچان قائم ہو اور کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کو پسند تھا وہ آپ کے غلاموں کو پسند ہے. تو اب آ جاتے ہیں نئے سال پر. نئے سال کی خوشیوں کے منانے کے تعلق سے بہت سے لوگ کل سے بہت پریشان ہیں. مولانا صاحب آپ کو مبارکباد کا پیغام بھیجیں کہ نہیں بھیجیں؟ تو جواب اب تک میں نے نہیں دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج میں ان کو جواب دوں. یاد رہے شمسی نیا سال ہے، اس کا کیا نام ہے؟ انگریزی تو بعد میں ہوا، یہ شمسی نیا سال ہے. اور یہ شمسی نیا سال جب شروع ہوا تھا 622 سال کے بعد، 622 سال کے بعد قمری سال شروع ہوا. کتنے سال کے بعد؟ 622 سال کے بعد. اور میرے آقا وصال کب فرما رہے ہیں؟ 632 عیسوی میں. کتنی عیسوی میں؟ 632 عیسوی میں وصال کر رہے ہیں. ایک دم ذہن میں محفوظ رکھیے گا. 632 عیسوی یعنی اللہ کے پیارے نبی کے وصال کرنے سے 10 سال پہلے یہ سال شروع ہوا. اسی 10 سال کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہجرت. اسی 10 سال کو کہتے ہیں ہجرت. میرے آقا مکہ شریف میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے. مدینہ شریف میں کتنے رہے؟ کتنے بچے؟ مکہ شریف میں تو 13 سال رہے، بچے کتنے؟ 10 سال. زور سے بولیے بھائی. اعلان نبوت کا کل زمانہ کتنا؟ 23 سال. اعلان نبوت کا کل زمانہ 23 سال.
13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. اس کو ذہن میں رکھیے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو اس شمسی سال شروع ہونے کے بعد شمسی سال کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. عیسیٰ علیہ السلام کی وہیں سے حساب لیا گیا. اور شمسی سال کی روانی کس سے لی گئی؟ سورج سے. اسی کا نام شمسی سال. شمس منے سورج، سورج سے لی گئی. یعنی سورج ایک سال میں پورے آسمان کا دورہ کر لیتا ہے. ایک سال میں پورے آسمان کا دورہ کر لیتا ہے 6 گھنٹہ کم. ایک سال میں 365 دن میں 6 گھنٹے کم میں وہ پورے سال کا دورہ کرتا ہے. اب یہ 6 گھنٹہ جو کم ہوا اس کو لوگ کہاں پہ جا کے جوڑتے ہیں؟ اس کو جا کے جوڑتے ہیں ہر 4 سال کے بعد فیبرری کا مہینہ کتنے دن کا ہوگا؟ زور سے بولیے. ہر 4 سال کے بعد. تو 6 چوک 24 ہو گئے. 6 چوک 24. ہر 4 سال کے بعد جو ہے فروری کا مہینہ جب وہ 28 نہ کر کے 29 کرتے ہیں تو یہ 6 جڑ کر کے 24 گھنٹے آ گئے نا. تو 24 گھنٹے کا کتنا ہوا؟ ایک دن. وہی 28 فروری نہ ہو کر 29 ہو گئی. اب اس کو ذہن میں آپ نے محفوظ کر لیا ہے. حالانکہ یہ میرا منصب نہیں ہے، مگر چونکہ بات آئی ہے تو ہم نے اس پر کہا. اب اسی لیے وہ لوگ ایک دن فیبرری میں بڑھا دیتے ہیں. فیبرری انگلش میں بولیں، فروری میں بڑھا دیتے ہیں. بہرحال تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اس طرح کر کے وہ لوگ سال کی گردش کو میک اپ کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی تمام عبادات کا معاملہ اسلامی سال، قمری سال، چاند کے سال پر رکھا. قمری سال کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی سال. جو سال چاند سے چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی سال. جس سال کا حساب و کتاب سورج سے ہو اس کو عرف میں ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ انگریزی سال. مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج کی گردش اور چاند کی گردش دونوں اللہ کے بندوں کے لیے ہے، اس لیے یہ تنہا ان کا نہیں ہے، یہ سال ہمارا بھی ہے. یہ سال ہمارا بھی ہے. اب رہا سوال، ہم ان کے طرز پر جب یہ سال ہمارا کہہ لیا تو مبارکباد دینا جائز ہو گیا. مبارکباد دینا جائز، لیکن ان کے طرز پر مبارکباد نہیں دیں گے. ان کے طرز پر ہم رات کے 11:55 سے گانے نہیں بجائیں گے. 11:55 سے ہم موم بتیاں نہیں جلائیں گے اور بجھائیں گے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس شمسی سال کے تعلق سے یا تو چپ رہیں گے اور اگر کریں گے تو قرآن پڑھ کے شروعات کریں گے، اذان دے کر شروعات کریں گے، نماز نفل کی کثرت کر کے شروعات کریں گے، درود پاک پڑھ کر کے شروعات کریں گے. یا تو چپ رہیں گے اور اگر کچھ کہیں گے بھی تو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ عمل سے شروعات کریں گے، تاکہ ہمارا گزرا ہوا بھی سال ہماری عبادت پر گواہ ہو کر جائے اور آنے والا سال بھی ہماری عبادت پر گواہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. لیکن آپ سوچ کے دیکھیے کہ کل گزشتہ رات کتنے مسلمان ہیں جس نے اللہ کو راضی کر کے سال کی شروعات کی. یہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنے کا وقت ہے، اس لیے کہ 2020 سے زیادہ ماہرین نے مانا ہے کہ 2021 مسلمانوں پر سخت ہوگا. 2021 مسلمانوں، خاص طور پر ہندی مسلمانوں پر 2000 سال بڑا سخت اور جبر کا جو ہے مظاہرہ کروائے گا. ایسی صورت میں میرے محترم بزرگ اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اس سال کا آغاز اللہ کے کلام سے کر رہے ہیں، اذان دے کر اس سال کا آغاز کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ کر آغاز کر رہے ہیں، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ دنیا والے اس 2021 کو ہمارے لیے بھلے برا ثابت کریں، لیکن جب ہم نے قرآن سے شروع کیا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے شروع قرآن سے ہوگا تو اس کا اختتام قرآن سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم اللہ کے بھروسے پر جب اس سال کی شروعات اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو جب شروعات اچھی ہوگی تو روانی بھی اچھی ہوگی اور اختتام بھی اچھا ہوگا. تو ایسی صورت میں ہم لوگ اپنی عاقبت سے نہ
اندیش ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ آج جو ہم شروعات خراب طریقے سے کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. اگر ہم سوچ لیتے کہ یہ جو ہم خراب طریقے سے ناچ گانا ڈھول تاشا بجا کر ہم جو شروعات کر رہے ہیں کیا ہم واقعی خوشیاں منانے کے قابل ہیں؟ تیلنی پاڑا میں 2020 میں مکانات جلے، بہت سے غریب مسلمانوں کو آج تک اپنا گھر نہیں نصیب ہوا، بہت سے غریب مسلمانوں کو آج تک ان کے بچے تعلیم کے قابل نہیں ہو سکے. میرے پڑوس میں خود میرے انگس میں بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ضرورت کی چیزوں کے محتاج ہیں، ہم نے ان کی ضرورت محسوس نہیں کی. بہت سی ہمارے اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں چچا زاد بہنیں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ نہیں آتا. کبھی ہم نے سوچا کہ غیر کو ہم بعد میں دیکھیں گے، اپنی چچیری بہن کا رشتہ پہلے کر دیں گے، جو کہے گا ہم کریں گے، لیکن ان کا رشتہ کر کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ان کو جو ہے غنی کر دیں گے. کبھی ہم نے سوچا ہمارے گھر میں ہماری خالہ زاد بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ کیسے ہو. کبھی ہم نے سوچا کہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا یتیم ہے، وہ پڑھائی کیسے کرے گا، اس کے بارے میں انتظام کر دیا جائے. کبھی ہم نے سوچا کہ میرے پڑوس میں لوگ کھا کر سو رہے ہیں یا بھوکے سو رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں سوچا. جشن آیا، نتیجے پر خبر نہیں، ہم نے جشن کو برے طریقے سے شروعات کی. جشن منانا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ہمارے پیارے رسول یہی چاہتے ہیں تم جشن مناؤ. جشن سے منع کرنا آدمی کو فطرت سے موڑنا، اور فطرت سے موڑنا مشکل. فطرت سے موڑنا بچھو کی عادت ہے ڈنک مارنے، آپ اس کو سمجھا بجھا کے سدھا کے آپ ڈنک مارنے کی عادت چھوڑا سکتے ہیں، لیکن جب غصہ ہوگا تو ڈنک مارے گا. آپ دیکھیں شیر کو رنگ مین ٹریننگ دے کر کے اس کو سدھا کر کے اس کو اپنے مرضی کے مطابق کام کرواتا، لیکن جب شیر باولا ہوتا ہے تو اپنے رنگ ماسٹر ہی کو کھا لیتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے. تو ان کی فطرت لوٹ آتی ہے، ان کی فطرت. تو ہم کسی فطرت کو نہیں بدل سکتے، تو ہم پر لازم ہے کہ جب ہم فطرت کو نہیں بدل سکتے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا کام کریں اور اس سے دعا کریں کہ مولا جتنی بری عادتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں اور جتنی بھلی عادتیں ہیں وہ ہم میں پیدا ہو جائیں، ہم میں اچھی صفاتیں پیدا ہوں. کیونکہ اگر فطرت کو کوئی بدل سکتا ہے تو وہ قادر مطلق بادشاہ اللہ ہے. وہ چاہے تو شیر کو شیر کر دے، وہ چاہے تو شیر کو شیر کر دے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہرحال جو ہوا سو ہوا. اگر ہم نے اس سال کی شروعات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کی ہے تو توبہ استغفار کر لیں، اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں مولا ہم گنہگار بندے، بشری لغزشات ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور ہماری ان برائیوں کی سزا ہماری قوم کو نہ دے. آپ دعا کریں نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ انصاف والا بادشاہ ہے، وہ کسی کے بھول کی سزا کسی کو نہیں دیتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ کسی دوسرے کا بوجھ دوسرے کو نہیں دیتا. جس کا بوجھ ہے اس کو خود اٹھانا ہوتا ہے، جس کا بوجھ ہے اس کو خود اٹھانا ہوتا ہے. مگر افسوس اس وقت ہوگا کہ جب ان بوجھ والوں کو بغیر بوجھ والے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش اگر یہ لوگ اتنی بڑی بھول نہ کیے ہوئے تھے، آج ان کو اتنی بڑی سزا نہیں ملتی. بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے جب ہم کو ناجائز طریقے سے جشن منانے کی طبیعت ہو تو ہم ذرا سوچ لیں کہ کیا ہم ایک دم عافیت سے ہیں، کیا ہم کو کامیابی حقیقی مل گئی، کیا ہم کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. جب ایسا نہیں ہے تو جشن منانے کا ہم کو حق نہیں ہے. ہم وہی جشن منائیں گے جو خوشیاں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو. ہم کیسے سمجھیں کہ یہ 2021 ہمارے لیے نعمتوں کو لے کر آ رہا ہے؟ کیسے سمجھیں؟ ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے نیک عمل سے شروعات کی ہے تو اللہ اس سال کو ہمارے لیے رحمتوں والا سال بنا دے گا. اس لیے اس میں مبارکباد دیں نہ دیں دونوں برابر ہے. اس میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ 2021 شمسی سال کو ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے عافیت والا بنا دے، امن والا بنا دے،
ترقی والا بنا دے، ایمان و صحت کی سلامتی والا بنا دے، عزت و وقار والا بنا دے، کاروباری اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے مسلمانوں کی عزت و اہمیت والا بنا دے۔ اب سوال ہے کہ کون مسلمان ہیں؟ وہی مسلمان ہیں جو اللہ کے پیارے رسول کے دین اور صحابہ کے اتباع کر کے مذہب مہذب اہل سنت کے نام سے جانے و مانے جاتے ہیں، اور اہل سنت کی پہچان بر صغیر میں بریلوی سے ہوتی ہے۔ اس لیے مسلک مہذب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جتنے متبعین ہیں، چاہے دنیا کے کسی حصے میں ہوں، آپ جا کر دیکھ لیجئے، انڈونیشیا کا مسلمان کے نماز کا طریقہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھیں چائنا کے مسلمان کی عبادت کا طریقہ دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ آپ برما کے مسلمانوں کو دیکھیں، امریکہ کے مسلمانوں کو دیکھیں، لیکن ان تمام بر اعظموں میں ایک ہی مذہب ہے، مذہب اہل سنت، جس کو آج کی پہچان کے اعتبار سے بریلوی کہا جاتا ہے۔ جب ان کی عبادت کے طور و طریقے دنیا میں جہاں بسیں وہاں ان کی عبادت کا طریقہ دیکھیں گے تو فخر سے کہیے وہ قرآن سے مل جائے گا، حدیث سے مل جائے گا، وہ قرآن و حدیث سے مل جائے گا۔ آپ دنیا میں کسی مسلمان کو دیکھیں، ایک مسلمان کو میں نے دیکھا اتنا اونچا پتھر رکھے ہوا ہے، اتنا اونچا پتھر، اور اسی پتھر پر سجدہ کر رہا ہے، اسی پتھر پر سجدہ کر رہا ہے۔ کہا یہ کیا طریقہ؟ اب ہم نے قرآن و حدیث کو کھنگالا تو کہیں پتھر نہ دیکھا، کہا کہ یہی سنت ہے، کہیں پتھر نہ دیکھا۔ ہاں سنت ہے، ہم نے مطالعہ جب کیا تو پتا چلا وہ صحابی کمر کی تکلیف سے معذور تھے، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ کسی اونچی چیز پر سجدہ کرو مگر بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے پر قادر ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جتنی دیر تمہارے بدن میں طاقت ہے اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر رکوع سجدہ کرو، بیٹھ کر رکوع سجدہ کرو۔ جو رکوع سجدہ کرنے پر قادر ہے اس کو بیٹھ کر نماز صحیح نہیں ہے۔ ہاں کب بیٹھے گا؟ جب چکر آ رہے ہوں، گر پڑنے کا ڈر ہے تو بیٹھے گا، معذور ہے جیسے بن پڑے نماز پڑھے، مگر تم زمین ہی پر سجدہ کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ جب میں جھکتا ہوں تو میری ریڑھ کی ہڈی جواب دے دیتی، درد بڑھ جاتا ہے، درد بڑھ جائے، مرض بڑھ کر پھر کم نہ ہو تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ کسی اونچی چیز پر سجدہ کرو، مثلا تکیہ۔ اس میں شریعت کا جو فقہ کا مسئلہ پڑھا، 2 خشت رکھ سکتے ہیں، کتنی؟ 2 خشت کے برابر۔ خشت کس کو کہتے ہیں؟ فارسی میں خشت کہتے ہیں اینٹوں کو۔ کن کو کہتے ہیں؟ اینٹوں۔ اور دونوں اینٹ کی چوڑائی میں جب آپ ناپیں گے تو 9 انچ۔ کتنے انچ ہوں گے؟ حالانکہ 10 مزدور لوگ بول دیتے ہیں لیکن ساری اینٹیں برابر نہیں ہوتی، کچھ کم بھی ہوتی ہیں کچھ بھی۔ موٹا موٹی مزدور لوگ بولتے ہیں ایک اینٹ کی چوڑائی میں کتنا؟ 5 انچ، اور لمبائی میں جب کریں گے تو 3 انچ۔ یہ مزدور کا حساب ہے۔ تو دونوں اینٹوں کو جب ملائیں گے تو 9 انچ، 12 انگل کی اونچائی پر اگر پتھر ہے، اونچی چیز ہے یا تکیہ رکھی ہے تو اس پر سجدہ کریں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب سجدہ کر لیں تو اینٹا رکھ لیں پھر ہٹا دیں، اینٹا رکھ لیں۔ یہ نماز میں جو ہے کثرت عمل کا سبب بنے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ شریعت کا حکم کیا تھا کہ اگر یہ چیز وہاں نصب ہیں یا یہ چیز رکھی ہیں تو کرو، مگر رکھ دو ہٹا دو، رکھ دو ہٹا دو یہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا آج شریعت پر صحیح ڈھنگ سے جو عمل کر رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت والے عمل کر رہے ہیں۔ یہ فخر آپ کو ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی قسم کہہ کے کہتے ہیں جس شہر میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں نماز تھی وہ نماز ان لوگوں کی ہے، وہ نماز ان لوگوں کی ہے۔ اس لیے آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر جو قرآن کے مطابق، جو حدیث کے مطابق، اور کہیں بھی جائیے عزت حاصل کیجئے کہ یہ قرآن میں مل جاتا ہے، یہ عمل حدیث میں مل جاتا ہے۔ اس پر ناز کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کسی اور دنیا میں آ سکتے تھے لیکن اللہ نے ہمارے وطن ہندوستان میں عطا فرمایا۔ ناز کیجیے اپنی تقدیر پر۔ تو بہرحال نئے سال کی مبارکباد دیں نہ دیں، لیکن نئے سال کے لیے جس کو بھی پیغام بھیجیں دعائیہ جملے ہونی چاہیے۔ بولیے دعائیہ جملے
ہونی چاہیے، اور اگر کوئی نئے سال کا پیغام دے دیا تو منع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغام دینا یہ نصرانیوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ دعائیہ جملے کے ساتھ اللہ مبارک کرے، عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، تمہارا یہ سال اچھا گزرے، اگر یہ اچھے جملوں کے ساتھ مبارکباد دیا تو جائز ہے، جائز رہے گا۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمارے اس سال کو عافیت والا، امن والا بنا دے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اس سال کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔